پچھلے سبق میں ہم نے حروف لین پڑھے تھے. آج جو ہے ہم مد کے قواعد شروع کر رہے ہیں, اور مد کے قواعد کے لیے پھر آپ کو میں کہوں گا کہ حروف مدہ کو ایک دفعہ پھر ان کی دہرائی کر کے پھر یہ جو ہے سٹارٹ کیجئے گا. تو مد اصلی آج کا ہمارا قاعدہ ہے, حروف مدہ کے بعد تشدید, سکون اور حمزہ نہ ہونے کی صورت میں ایک الف کے برابر مد کیا جاتا ہے. تشدید کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ کو 3 ڈنڈیاں اوپر کی طرف نظر آ رہی ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں, اور اسے شد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تشدید, سکون, سکون کی علامت یہ والی جو میم کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہے سکون کی علامت, اور حمزہ نہ ہونے کی صورت میں جو ہے ایک الف کے برابر مد کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں, الف سے پہلے میم کے اوپر زبر, اس کا مطلب الف الف مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد تشدید, دیکھیں حروف مدہ کے بعد, حروف مدہ میں سے پہلا حرف مدہ کیا ہے؟ الف مدہ, الف خالی, اس سے پہلے زبر. اور بعد والے حرف پر ہم نے دیکھنا ہے تشدید بھی نہ ہو, سکون بھی نہ ہو, اور بعد والے حرف والی جگہ پہ حمزہ بھی نہ ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر مد کریں گے, اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ما لکم, یہ جو میں نے ما لمبا کیا ہے ایک الف کے برابر, تو یہ مد اصلی ہے. اچھا, اگر یہ مد اصلی نہ ہوتی پھر ہم کیسے پڑھتے؟ ملکم, ملکم. ما کو جو میں نے لمبا کیا ہے یہ مد اصلی کی وجہ سے لمبا کیا ہے. ما لکم من دون اللہ, دیکھیں دو یہاں پہ میں نے لمبا کیا ہے مد اصلی کی وجہ سے. مد اصلی کیسے ہو رہی ہے؟ حروف مدہ میں سے واو حرف مدہ یہاں پہ آیا ہے, تو واو حرف مدہ کیسے ہے؟ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے. آپ کو پتا ہے نا, حروف مدہ میں جو ہے واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو وہ حرف مدہ کہلاتا ہے. اور اس کے بعد نون پر ہم دیکھیں گے, یعنی اس کے فوراً بعد والا حرف پر ہم دیکھیں گے تشدید تو نہیں ہے, سکون تو نہیں ہے, اور بعد والے حرف والی جگہ پہ حمزہ تو نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں نہ ہونے کی صورت میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ یہاں پہ مد اصلی ہوگی. تو یہاں پہ بھی مد اصلی ہوگی. من دون اللہ من ولی ولا نصیر. دیکھیں یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے کہ ولا, الف سے پہلے لام کے اوپر زبر, اور نون کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے, سکون بھی نہیں ہے, اور حمزہ بھی نہیں ہے. ولا نصیر. اسی طرح لا یذوقون, دیکھیں الف سے پہلے لام کے اوپر زبر, اور یا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے, سکون بھی نہیں ہے, اور یا والی جگہ پہ حمزہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی مد اصلی ہوگی, ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. لا یذوقون, ذو والی جگہ پہ بھی مد اصلی ہوگی, او والی جگہ پہ بھی مد اصلی ہوگی. اب آپ نے یہ دو چیزیں خود نوٹ کرنی ہے کیسے مد اصلی ہو رہی ہے. فی ہا, یہاں پہ بھی دونوں جگہوں پہ مد اصلی ہو رہی ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یا ساکن اس سے پہلے زیر یا مدہ. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے تشدید بھی نہیں ہے, سکون بھی نہیں ہے, اور حمزہ بھی نہیں ہے, تو یہاں پہ مد اصلی ہوگی. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر, اس کے بعد با کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے, سکون بھی نہیں ہے, اور با والی جگہ پہ حمزہ بھی نہیں ہے, تو یہاں پہ بھی مد اصلی ہوگی. فی ایک الف کے برابر لمبا کیا, ہا ایک الف کے برابر لمبا کیا, بردوں ولا, یہاں پہ بھی مد اصلی ہوگی. شرابا. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ کیا ہے؟ با کو بھی میں نے ایک الف کے برابر لمبا کیا, لیکن یہاں پہ مد اصلی کی وجہ سے نہیں, بلکہ یہاں پہ الف مدہ کی وجہ سے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. حروف مدہ میں اور مد اصلی میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اصطلاحات کا فرق ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے ولا شرابا, یہاں پہ لا جو میں نے کیا ہے مد اصلی کی وجہ سے کیا ہے, اور یہاں پہ میں نے حرف مدہ کی وجہ سے کیا ہے. بس یہ چیز ذرا باریک سا فرق ہے, وہ سمجھنا لازمی تو نہیں ہے, بہرحال اس پر غور ضرور کیجیے گا. آج ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.